أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس پوائنٹ نمبر 6 سے ہے، ٹھیک ہے، ناسیات۔ مسئلہ نمبر 489، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ناسیہ یعنی وہ عورت جو اپنی عادت کی مقدار ایام یا دنوں کو بھول چکی ہو۔ ایسی عورت اگر خون دیکھے جس کی مدت 3 دن سے کم اور 10 دنوں سے زیادہ نہ ہو تو سارا حیض ہے، لیکن اگر اس خون کی مقدار 10 دنوں سے زیادہ ہو تو اس کی چند قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی پہلی قسم ہے کہ اس کی عادت عدد وقت یا دنوں کی تھی اور اپنی عادت کو اس طرح بھول چکی ہو کہ اجمالی طور پر بھی اسے وقت یا عدد یاد نہ رہا ہو۔ ایسی عورت کو مبتدیہ کا حکم رکھتی ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، جس کا جو ہے نا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ وہ پہلی سمپل بات یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت جو تھی وہ عدد اور وقت کی عادت رکھتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی عادت کو بالکل ہی بھول چکی تھی، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کون سی ڈیٹ تھی، کتنے دن آئے تھے نہیں آئے تھے، بالکل ہی بھول چکی ہو تو وہ مبتدیہ کا جو حکم تھا وہی حکم رکھے گی اور باقی حکم چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت وقت کی تو تھی ہی، اب چاہے عدد کی عادت تھی یا نہ تھی، لیکن اپنی وقت کی عادت سے اسے جمالی طور پر وقت یاد ہے۔ مثلا اسے اتنا یاد ہے کہ فلاں دن اس کی عادت کا دن تھا، یا یہ کہ اس کی عادت مہینے کے ابتدائی 15 دنوں میں ہوتی تھی، یہ عورت بھی مبتدیہ کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن یہاں تک وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، اسے تھوڑا بہت یاد ہے کہ ہاں شاید پہلے دنوں میں مطلب مجھے وقت یاد ہے کہ انہی دنوں میں حیض آتا تھا، تو وہ پھر جو ہے کیا کرے گی، مبتدیہ کا ہی حکم رکھے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن وہ ان ایام کو حیض کے ایام قرار نہیں دے سکتی جو یقیناً اس کی عادت کے ایام کے برخلاف ہوں۔ مثلا اگر اسے معلوم ہو کہ مہینے کے 17واں دن اس کی عادت کا دن ہوتا تھا، یا یہ معلوم ہو کہ اس کی عادت کے ایام مہینے کے دوسرے 15 دنوں میں ہوتے تھے، اور وہ عورت مہینے کی پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک خون دیکھے، تو چاہے ابتدائی 10 دنوں میں حیض کے علامات ہوں اور دوسرے 10 دنوں میں استحاضہ کے علامات ہوں، وہ پہلے 10 دنوں کو ایام حیض قرار نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ سمپل بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو اتنا یاد تھا کہ مطلب مجھے پہلے 15 کو نہیں بلکہ 15 دن بعد جو نیکسٹ 15 ڈیز ہوتے ہیں نا، 15 ڈیز، اس میں مجھے خون آیا تھا، ٹھیک ہے، اسے یہ یاد تھا، تو اسے کیا ہوا، 15 سے پہلے بھی خون آیا اور بعد میں بھی خون آیا، تو وہ جو اسے بعد والا ہوگا اسے حیض قرار دے گی، لیکن جو پہلے ہوگا اسے حیض قرار نہیں دے گی، چاہے علامات کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اسے پھر استحاضہ ہی قرار دے گی، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت عدد کی عادت تھی اور اب اسے بھول چکی ہے۔ یہ عورت بھی مبتدیہ کا حکم رکھتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ جس مقدار کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس کی عادت کے ایام اس سے کم نہیں تھے، اس کے کم دنوں کو اپنے حیض کے ایام قرار نہ دے، اس طرح ان ایام سے زیادہ مقدار کو بھی حیض قرار نہ دے، ٹھیک ہے، نہیں دے سکتی، جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اس کی عادت کے ایام اس مقدار سے زیادہ نہیں تھے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو اتنا یاد تھا کہ میرے 6 دن ہی آتے تھے، ٹھیک ہے، اسے تھوڑا بہت یاد تھا یہ کہ جب وہ ہوتے تھے مجھے تقریباً 6 دن ہی ہوتے تھے، تو وہ کیا کرے گی، 6 دنوں کو ہی حیض قرار دے گی، نہ اس سے کم کو حیض قرار دے گی، نہ ہی اس سے زیادہ کو، جو زیادہ ہوں گے انہیں بھی استحاضہ، اگر کم ہوگا تو اسے بھی زیادہ، صرف 6 دن وہ دیکھے گی اور اسے حیض قرار دے گی۔ کہہ رہے ہیں اس طرح کا حکم بھی اس عورت کے لیے بھی ہے، اس طرح کا حکم اس عورت کے لیے بھی ہے جو ناقص عدد کی عادت رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو ہر مہینے 2 میں سے ایک مقدار میں خون دیکھتی ہے جو بہرحال 3 دنوں سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہو۔ مثلاً ایسی عورت ہے جو ہر مہینے یا 6 دن خون دیکھتے ہیں یا 7 دن، تو وہ حیض کے علامات یا اپنے خاندان کی بعض عورتیں کی عادت کے مطابق یا 10 دنوں سے زیادہ خون آ جانے کی صورت میں کسی عدد کو اختیار کرتے ہوئے 6 دن سے کم یا 7 دنوں سے زیادہ کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسے کبھی مہینے میں مطلب اس مہینے سے 6 دن آیا، اگلے مہینے میں سے 7 دن آیا، اسے اگلے مہینے میں سے پھر سے 6 دن اور اسے اگلے مہینے میں پھر 7 دن، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ پھر اپنی میں جو ہے عدد گنے گی تو وہ اسی طرح گنے گی، یہاں تو وہ 6 دن قرار دے گی، یہاں وہ 7 دن قرار دے گی، اگر 7 دن سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں استحاضہ قرار دے گی، حیض قرار نہیں دے گی۔ آگے کہہ رہے ہیں حیض کے متفرق مسائل۔
مسئلہ نمبر 490 مبتدیہ مضطربہ ناسیہ اور عدد کی عادت رکھنے والی عورتوں کو اگر خون آئے جس میں حیض کے علامات ہوں یا یقین ہو کہ یہ خون 3 دن تک آئے گا تو انہیں چاہیے کہ عبادات ترک کر دیں، اور اگر بعد میں انہیں پتہ چلے کہ یہ حیض نہیں تھا تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادات بجا نہ لائی ہوں، ان کی قضا کریں۔ یہاں پہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، مبتدیہ مضطربہ، عدد کی عادت رکھنے والی عورت اور ناسیہ عورت، اگر اسے خون آیا ہے اور وہ خون جو ہے انہیں یقین تھا کہ یہ 3 دن سے زیادہ ہی آئے گا اور حیض کے علامات کے ساتھ بھی تھا، تو وہ کیا کریں گی؟ اسے حیض ہی قرار دیں گی اور اپنی عبادات جو تھی وہ ترک کر دیں گی۔ لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ حیض کا خون نہیں تھا، 3 دن تک مسلسل نہیں آیا، تو پھر جو عبادات انہوں نے چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دیا، وہ ان کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں 491 مسئلہ نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ جو عورت حیض کی عادت رکھتی ہو، خواہ یہ عادت حیض کے وقت کے اعتبار سے ہو یا حیض کے عدد کے اعتبار سے ہو، یا وقت اور عدد دونوں کے اعتبار سے ہو، اگر اسے یہ کے بعد ذکر 2 مہینوں میں اپنی عادت کے برخلاف خون آئے جس کا وقت یا دنوں کی تعداد یا وقت اور دن دونوں کی تعداد یکساں ہو، تو اس کی عادت جس طرح ان 2 مہینوں میں اسے خون آیا ہے اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثلاً اگر پہلے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے 7ویں تاریخ تک خون آیا اور پھر بند ہو گیا، مگر 2 مہینوں میں اسے 10ویں تاریخ سے 17ویں تاریخ تک خون آیا اور پھر بند ہوا، تو اس کی عادت 10ویں تاریخ سے 17ویں تاریخ ہوگی۔ اب وہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے 1 مہینے میں کیا ہوا، اس کی ڈیٹ جو تھی وہ چینج تھی، لیکن اگلے مسلسل 2 مہینوں میں ایک ہی ڈیٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں اسے 1 سے 7 تک آئے، ٹھیک ہے، لیکن اگلے مہینے میں اسے 10 سے 17 تک آئے، پھر اس سے اگلے مہینے بھی 10 سے 17 تک آئے، تو وہ پھر کیا کرے گی؟ جو 10 سے 17 تک کا ٹائم ہوگا نا، اسے ہی اپنی عادت کے دن شمار کرے گی، ٹھیک ہے۔